ایک شطرنج خان ایک بہت بڑا شطرنج کا کھلاڑی بھی ہے جہاں تک میں خان کو جانتا ہوں. یہ ایک شطرنج بھی ہو سکتی ہے کہ پارٹی سے آہستہ آہستہ استعفے دے کے سب ایک طرف ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ایک دم جتھے کے جتھے آ کے شامل ہو جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. میرا یہ ذاتی انالائز ہے. میں کوئی اس میں وہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا، لیکن ایک ایسی فیلنگ اندر سے آتی ہے جب بہت ہی قریبی لوگ جو جناب خان پہ جان تک نثار کر دینے والے لوگ تھے، اسد عمر صاحب ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں، دونوں میں نے لے لیے، آج ایک محترمہ بھی استعفیٰ دے گئی ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو خان کے بارے میں تو میں کہتا ہوں نہیں کہ انہوں نے کسی کی بات نہیں سننی. تو اب جب یہ انہیں خاموشی کہ میری اپنی مصروفیات ہیں، میں اس سے پارٹی چھوڑ رہی ہوں، میں کسی دوسرے طریقے ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. اچھی بات ہے. اور کل مزاری صاحبہ وہ انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی بیان دیا کہ میں کسی کے دباؤ میں نہیں، کسی کے وہ نہیں، میں اپنا ذاتی مصروفیات کی بنیاد پہ قوم کی خدمت کرتی رہوں گی، لیکن اب میں پارٹیوں سے ذرا نکل رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، یہ ہر روز خان کو اس کے قریبی دوست چھوڑتے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بھائی میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی ایک شطرنج خان ایک بہت بڑا شطرنج کا کھلاڑی بھی ہے جہاں تک میں خان کو جانتا ہوں. یہ ایک شطرنج بھی ہو سکتی ہے کہ پارٹی سے آہستہ آہستہ استعفے دے کے سب ایک طرف ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ایک دم جتھے کے جتھے آ کے شامل ہو جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. میرا یہ ذاتی انالائز ہے. میں کوئی اس میں وہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا، لیکن ایک ایسی فیلنگ اندر سے آتی ہے جب بہت ہی قریبی لوگ جو جناب خان پہ جان تک نثار کر دینے والے لوگ تھے، اسد عمر صاحب ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں، دونوں میں نے لے لیے، آج ایک محترمہ بھی استعفیٰ دے گئی ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو خان کے بارے میں تو میں کہتا ہوں نہیں کہ انہوں نے کسی کی بات نہیں سننی. تو اب جب یہ میڈیا پہ آ رہی ہیں تو یہ بڑے دبے لفظوں میں پارٹی چھوڑنے کی بات کر رہی ہیں. کسی پہ کوئی الزام، جیسے عربی محترمہ نے جو باتیں کی اس میں یہ ہے کہ کسی پہ کوئی الزام تراشی نہیں کی. انہیں خاموشی کہ میری اپنی مصروفیات ہیں، میں اس سے پارٹی چھوڑ رہی ہوں، میں کسی دوسرے طریقے ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. اچھی بات ہے. اور کل مزاری صاحبہ وہ انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی بیان دیا کہ میں کسی کے دباؤ میں نہیں، کسی کے وہ نہیں، میں اپنا ذاتی مصروفیات کی بنیاد پہ قوم کی خدمت کرتی رہوں گی، لیکن اب میں پارٹیوں سے ذرا نکل رہی ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ جو ایک عوام کا کچھ سمندر جو ہے، جو خان جس سمندر کے دلوں میں خان موجود ہے، اس کو کیسے نکالا جائے؟ خان کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی اس وجہ سے؟ خان کی مقبولیت نہیں، خان کی مقبولیت تو اور بڑھ رہی ہے یہاں سے. یہ اتنے قریبی بندے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ووٹ بینک تو کمزور ہوگا. کبھی بھی نہیں ہوگا. اس سے نہیں، اس سے ووٹ بینک اور مضبوط ہوگا، کیونکہ اندھا صرف اندھا ہے، لیکن یہاں تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. میں زیادہ بات نہیں کر سکوں گا. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں 9-10 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان ملوث تھے؟ میں یہ سمجھتا ہوں وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے یا کسی بھی دوسری سیاسی جماعت کے تھے، وہ ملک کے مخلص، ملک کے، پاکستان کے محب وطن لوگ نہیں تھے. کیونکہ جن املاک کو جلایا جا رہا ہے، میں آپ کے سامنے راولپنڈی میں موجود ہوں، تو وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں 6 روڈ کا جو میٹرو اسٹیشن جلایا گیا، یار کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی پارٹی کا بندہ اس میں سفر نہیں کرتا. میں سفر کرتا ہوں. مجھے یوں لگا کہ میرا گھر جلایا گیا، میرے گھر کو جلایا جا رہا ہے، آرمی کی دیواریں گرائی جا رہی ہیں. اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے کیا ثابت کیا جانا چاہیے کہ ملک جلا دیا جائے گا؟ اگر یہ کام ہوگا تو ملک جلا دیا جائے گا. محترم، مطلب جنہوں نے کیا وہ شرپسند تھے، وہ یقیناً شرپسند تھے. ان کا کسی جماعت سے سب کہتے ہیں میرے جماعت کے بندے نہیں تھے، تو پھر کس جماعت کے بندے ہیں جنہوں نے یہ نقصان پہنچایا؟ آپ کو معلوم ہے کیا؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ آپ صحافی ہیں، آپ کو ہر خبر پہ نظر آپ لوگوں کی ہوتی ہے. آپ لوگوں کو نہیں معلوم تو میں تو ایک عام شہری ہوں، مجھے کیسے یہ بات کی نالج ہو سکتی ہے؟ کس نے ابھی ویسے ووٹنگ کا اعلان ہو جاتا ہے 5-4-6 مہینے تک، تو کیا سمجھتے ہیں خان پارٹی بنا کے الیکشن جیت پائے گا اگر اسے نااہل نہیں کیا جاتا؟ تو یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ اس بارے میں تو کوئی بھی بات کرنا یا کوئی بھی وہ رائے دینا قبل از وقت ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ خان کی ووٹنگ اس سے کم ہوگی، کیونکہ عام آدمی جو ہے نا، عام آدمی کے دلوں سے خان نہیں نکلا ہے. کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ خان نے بھی اس کی میرے خیال میں مذمت ہی کی ہے. جہاں تک میں خان نے مذمت کی کہ جس نے یہ شرپسندی والا کام کیا ہم میں سے نہیں ہے. اچھا، 2023 کا الیکشن آ رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کے ساری جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ ایک ہی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گی؟ جناب میں یہ بات کروں گا کہ میں بکرا شوق سے کھاتا ہوں، میرا بھائی گائے کا گوشت شوق سے کھاتا ہے، اور میرے گھر کا کوئی فرد مرغی شوق سے کھاتا ہے. وہ سب ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کیسے کھا سکتے ہیں؟
مطلب اگر شوق پورا کرنا ہے تو پھر علیحدہ علیحدہ ڈشیں بنانی ہوں گی. علیحدہ علیحدہ ڈشیں بنانی ہی پڑیں گی. یہ اپنا شوق پورا کرنا ہے نا تو یہ مجبوری کی 5 انگلیاں جو ہے نا یہ مجبوری کی اکٹھی ہوتی ہیں. جب مطلب نکل جاتا ہے نا تو پھر یہ ہاتھ دوبارہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. اچھا بہت ساری ایسے بھی سینئر رہنما ہیں جو ابھی تک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, جیسا کہ یاسمین راشد صاحبہ ہو گئیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے, اس کے علاوہ عمر سرفراز چیمہ ہو گئے. ان کو 14 دن کے لیے جوڈیشل کر دیا گیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ہم ٹوٹ نہیں رہے. کیا کہیں گے, وہ بھی ٹوٹ جائیں گے کہ بچ جائیں گے؟ اللہ بہتر جانتا ہے, اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. اس بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے, میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا. اچھا یہ جو ہر روز پریس کانفرنس ہوتی ہے, سارے جتنے بھی ان کے اوپر مقدمات بنے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, یہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں کچھ تو سمجھ آ رہی ہے, لیکن ہر بات تو آن دا ریکارڈ نہیں کی جا سکتی نا. ناظرین یہ عام شہری ہیں, پاکستان سیاست کے حوالے سے اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کون کروا رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, یہ عام پاکستانیوں کو اتنا شعور آ چکا ہے. خان صاحب نے دیا ہے یا خود انہوں نے یہ سرچ کر کے لیا ہے, لیکن پاکستان کے اندر جو موجودہ حالات ہیں وہ یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ عمران خان ابھی بھی مقبول ہے. سارے بھی چھوڑ جائیں تو پاکستان کے اندر لاکھوں نوجوانوں کا, کروڑوں نوجوانوں کا سمندر عمران خان کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا.